بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے مالک الملک میرے پر رحم نوازی کیا ہے جو ہمیں اس مسجد مبارک میں جمع ہوئے ہیں اور مدینہ منور کیونکہ مدینہ سارے شہر جو بھی دنیا میں ان کو مدینہ بولا جاتے ہیں عربی میں. مدینہ ریاض، مدینہ کراچی، مدینہ انڈیا. لیکن یہ بھی ایک ان میں سے مدینہ، لیکن اس کا فقط ساری دھرتی پر اس کا لقب ہے مدینہ منور، یعنی روشنی والا ملک. تو خوش نصیبی ہے نہیں. تو یہ درس اس مسجد الخلیل میں اور مدینہ منور میں بتاریخ 24 اور جمادی الاول اور 1434 میں ہو رہے ہیں. اور عنوان ان درس کا ہے ان المحب لمن يحب مطیع. اس مصنف نے اس درس کا نام یہ رکھا ہے جو حبدار ہیں کسی کا تو ان کی اطاعت کرنی چاہیے. اگرچہ ایک دعویٰ کرتے ہیں میں چاہتے ہیں فلاں دنیائی مثال ہے، اس چودھری کو بہت میں چاہتا ہوں، یا اس صدر کو بہت پسند کرتا ہوں، یا کوئی بھی ہیں، تو ان کے پھر جو حکم حکام ہوگا مانے گا یا نہیں مانے گا. اگر بولتے ہیں دعویٰ کہ میں پسند تو بہت کرتے رہا ان کی باتیں یا ان کے وہ نہیں پسند ہیں، یہ محبت مکمل ہوگی؟ ہاں مکمل ہوگی یا کم ہوگی یہ محبت؟ یہ فائدے والی ہوگی؟ بولتے ہیں میں تو بہت پسند کرتا ہے چودھری صاحب کو اور ان کے ساتھ بہت حب ہیں، لیکن ان کے جو باتیں حکمہ کام وہ نہیں مانتے.
تو یہ محبت ہوگی؟ یہ محبت نہیں ہوگی اس میں. تو ان المحب لمن یحب مطیع، اطاعت کرنا ان کی بات ماننا. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمیں مالک الملک سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ہمیں بیان کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں وہ اور آپ کو بھی توفیق دے سننے کی اور عمل کرنے کی. آمین ثم آمین. کائے کے لیے پیدا ہوں میں؟ عمل کرنے کے لیے نہیں. ہاں آپ نے وطن چھوڑ کے ادھر مدینے میں آئے ہیں تو کسی کمپنی میں جا کے عمل کر لیں یا آ کر کے بیٹھ لیں ادھر؟ ہاں کسی مقصد کے لیے آئے نہیں. وہ مقصد نہیں ہوا تو پھر کیا فائدہ ادھر سے آنے کی؟ ادھر کیا فائدہ، کیا ضرورت تھی؟ ادھر سے ہی نکلا اپنے وطن سے ادھر آئے ہیں تو جا کر کے ہمیں عمل کرے، کمائے، دو پیسہ بنائے، اس میں سے میری ترقی ہو جائے گی. یہی مقصد ہے نہیں بھائی؟ ہاں یہاں ادھر ندی کا تھوڑا سا ادھر ندی کا دور بیٹھے ذرا تو فرشتوں کے ساتھ بیٹھو. سمجھ میں آیا؟ ادھر سے جو آپ نئے وطن سے آئے ہیں ادھر چھوڑ کر کے بابا ماما اور بیبیاں وغیرہ کوئی ایسا ادھر سے نکلا ہے کس مقصد کے لیے؟ تو میں جاؤں مدینہ منور میں یا دوسرے ہی ملک میں کسی بھی شہر میں جا کر کے دو پیسے کما لیں تو میری کچھ ذرا ترقی ہو جائے نہیں آگے کے لیے. نہیں تو آنے کی کیا فائدہ تھا؟ ادھر ہی بیٹھا رہا. روٹی تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی دے رہے، ادھر بھی مل رہی ذرا ترقی کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اپنے بندوں کو کسی مقصد کے لیے. تو عمل کیا جائے گا تو ہمارے وقت خوش نصیبی بھی پیدا ہوگی. عمل اچھے نہیں ہوگا اور وہ دوسرے اعمال ہوگا جو اللہ تعالیٰ جس سے منع کیا ہے تو اس کے ذریعے کیا ہو جائے گا؟ ناراض ہو جائے گا. مالک الملک وہ مقصد تو پورا نہیں ہوا، نہیں کروں مقصد پورا. تو اس میں آیتیں سنیں جس طرح مالک الملک نے آپ نے رسول کو بتائے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. یاد دلاؤ میرے بندوں کو. تو یہ جو یادگیری ہیں یہ مومنوں کو کام دے گی، بس جن کے دل میں ایمان ہوگا. ہر ایک کو کام نہیں دے گا. یاد دلانا. اور قرآن شریف یہ ریڈیو میں چل رہے ہیں نہیں، سب سن رہے ہیں، کافر بھی سن رہے ہیں. ممکن وہ بیٹھا ہو ریڈیو میں قرآن شریف وہ تلاوت کرے وہ سن بھی رہے ہیں، اور وہ مومن بھی بیٹھے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں. کن کو فائدہ دے گا؟ مومن. ان کو راحت آئے گی کیونکہ اللہ کی باتیں ہیں نہیں. لیکن کافر جو بیٹھے ہے یا نہیں ہے بات دونوں ایک ہی ہے، کیونکہ ان کی یہ جو اندر ہے نہیں اللہ تعالیٰ ان کے پاس ٹھپا لگا دیا، اس کو مزہ نہیں آئے. تو اس کی وجہ سے مالک الملک نے ارشاد دیا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. یہ یادگیری جو ہے یہ مومنوں کو کام دے گا، کافر کے لیے فائدہ نہیں ہے. اس کو فائدہ کائیں کی یاد دلوا لیں؟ بولے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنات اور انسان جو ہے ان کو پیدا کیا ہے کائے کے لیے؟ عبادت کے لیے. إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ان کا مطلب تو ہمیں عبادت کرنی پڑے گی تو اس میں میرے لیے فائدہ یہ ہوگا جو میرے درجے بلند ہوئے گی. بس جنت میں منزلیں ہیں. یہ کتنی منزلیں پہلے بتایا آپ؟ معلوم ہوا کتنے منزلیں ہیں جنت میں؟ ہاں ابھی آپ ادھر آئے ہیں کمانے کے لیے
تو پیسہ جمع کریں تو ادھر جا کر کے واپس جا کر کے زمین خرید کرے وہ ایک چھوٹا سا بنگلہ بنا لیں. کتنی منزل چاہیے اس میں؟ اگر ایک منزل ہوگا تو پسند ہوگا، لیکن اگر دو ہوگا تو کیا ہوگا؟ مزید ہاں خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میرے پاس بنگلہ ہے لیکن 2 منزل والا ہے. دوسرا بولے گا نہیں یار میرے پاس ہے نا 3 منزل والا ہے، 4 والا، 5 والا. عباس خان کے پاس 100 منزل والا اس کے پاس گھر ہے. کیا بات! مالک الملک نے ایک منزل بنائی ہے نہایت، جس میں رہائش ہوگی، جس کو بولا جاتا ہے جنت. کیا بولا جاتا ہے ان کو؟ جنت. یعنی باغ باغیچے وغیرہ، یہ وہ بنگلے، سب اس میں سب چیز ہے، بنا کے بنایا ہے خاص اپنے بندوں کے لیے، ان کے رہائش کے لیے. لیکن نیکیاں چاہیے. تو منزل 100 بنائے، ایک منزل کیوں نہیں ہوتا؟ 100 بنایا، آخر رہائش ہوگی. پہلے منزل میں بھی رہائش ہوگی، دوسرے میں بھی ہوگی، تیسرے میں بھی ہوگی. یہ جو مخلوقات ہیں اتنی مخلوقات تو ہوگی، لیکن سارے ایک منزل میں نہیں ہوگی. کیوں؟ عمل جتنا ہوگا اس منزل کے حقدار ہوگا، ہے یا نہیں؟ ہاں مال کا بول الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ خالق وہ ہے جس نے موت اور زندگی پیدا کیا ہے اور دیکھنا چاہتے تو، اور آپ کے پاس بار رکھا ہے تو کون ہے آپ میں سے زیادہ اور مزید اور بہترین میں بہتر عمل کرنے والے، تو ان کو وہ منزل ہے. آج یاد کر لو جنت میں کتنی منزل ہے. آپ سے کوئی پوچھنے نہیں بولے جنت تو سنا ہے، لیکن منزل کتنی ہے؟ ہاں اس کو جواب کیا دینا پڑے گا؟ ان کو بولنا پڑے گا 100 منزل ہے. وعلیکم السلام. یہ 100 منزل ہے. اور کوئی سوال کرے گا آپ کو بولے گا جنت تو 100 منزل ہیں، اور یہ جو جہنم میں سن رہے قرآن میں جہنم کا ذکر بہت آتے ہیں. پتہ ہے جہنم کیا ہے؟ یہ معلوم ہے؟ جنت تو باغیچے اور رہائش بہت بنگلے اور غیر ادھر ہیں، لیکن جہنم کا پتہ ہے تو کیا ہے جہنم؟ اس کا نام کیوں جہنم رکھا گیا؟ جہنم ہے کیا؟ بنگلے ہیں کیا ہے؟ معلوم ہے؟ ہاں نام کیوں جہنم رکھا ہے اس کا؟ نار جہنم ایسا سنتے یا نہیں؟ نار عربی بولتے ہیں آگ کو، اور جہنم میں آگ ہی آگ ہے بس. ادھر باغیچے پہ ادھر آگ. جہنم بنایا ہے اس میں آگ جلی ہوئے آگ، اس میں جائیں گے کچھ اللہ کے بندے، کچھ بندے ادھر جائیں گے جنت میں، جنہوں نے اچھے کام کیا اور موحد آدمی ہو جائے گا، مومن ہوئے گا تو اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا. اور جو بدبخت پسند کرے گا بدبختی اور بدبخت ہو گیا، باتیں ہی نہیں مانتے، محبت ہے نام کی لیکن عمل نہیں کرے، ان کی باتیں نہیں مان رہے، ہاں تو ان کو کدھر رہائش ملے گی؟ جہنم میں اندر. تو آئے تو ادھر سنیں اس مصنف نے بولا ہے تو من احب الاعمال الى اللہ. دوزخ میں کتنے درکے ہیں یہ بھی معلوم ہونے چاہیے. جہنم تو سارے سنتے ہیں لیکن ان میں بھی رہائش ہیں. جنت میں نیچے سے اوپر اس کو بولا جاتا ہے منازل، اور جہنم جو ان کو بولا جاتا ہے درکات. اوپر سے نیچے جائے، نیچے اس کا کیا بولا جاتے ہیں؟ درکات. درکات یہاں 7 طبقے ہیں. وہ 7 طبقے ہیں، ہر طبقے میں اس کا نام ہے. جو انسان نے جرم کیا اس کو اسی طبقے میں داخل کیا جائے گا جو ان کا حقدار ہو. کافروں کے لیے بھی طبقہ ہے، اور گناہگاروں کے لیے طبقہ ہے، نمازیوں والوں کے لیے طبقہ ہے، اور مال ملکت جمع کرنے والے نے اس کے لیے بھی طبقہ ہے. اور اس طرح 7 طبقے نیچے ہیں. یاد کرو
کیوں آپ آتے ہیں ماشاءاللہ درس سننے کے لیے، تو اس میں فائدہ ہونا چاہیے نا، پتہ تو پڑے کیا کیا درس میں رہو، یا بس سنا اور جو بھی آ گیا اور چلا گیا. ہاں معلومات حاصل کرنے کے لیے تو کیا ہے دنیا، کیا ہے آخرت، کیا ہے جنت، کیا ہے دوزخ، نار جہنم تو سارے قرآن میں پڑھ رہے ہیں، علماء مسیحوں میں نماز کے ٹائم سنتا تو ہے، لیکن نار جہنم ہے کیا؟ نار جہنم میں آگ اندر ہیں، آگ جلتی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے 1000 سال آگ جلایا ہے. جب وہ جہنم ہو گیا ہے لال، اس کے بعد 1000 سال آگ جلایا گیا ہے، مالک الملک جلائی ہے تو وہ ہو گیا لال اور سفید. لالائی کے بعد میں کیا ہو گیا ہے؟ سفید. اس میں 1000 سال اور آگ جلائی گئی ہیں تو وہ ہو گیا کالا، جس میں کوئی دیکھنا بھی نہیں آئے گا. تو فلانا کدھر ہے؟ جب اندھیرا ہوگا تو دیکھنے میں آئے گا کوئی؟ ہاں لائٹیں تو ہیں نہیں دوزخ میں، ادھر ہیں بس اندھیرا. جو بھی ظلم ہے ان کو بولا ظلمات جن اندھیرا. دھرتی میں اندھیرا کیا تو اندھیرے میں سب اس کی راش ہوگی. روشنی والے کام کے جو اچھے کام ان کو بولتا ہے روشندار عمل، روشنی والے، وہ جائے گا جنت میں روشنی. ہاں تو اس کے لیے معلوم ہونا چاہیے تو جہنم کتنے طبقے ہیں، کتنا ہے؟ 7. کوئی سوال کیا آپ سے کر لیں تو آپ جواب تو دے سکتے ہیں. مثال طور کوئی اس کو پتہ نہیں تو آپ کو بولے گا آپ کبھی جہنم سنا ہے؟ یار وہ جہنم میں کتنے طبقے ہیں؟ آپ اس کو جواب کیا دینا پڑے گا؟ 7 ہیں، میں سنا ہے 7 ہیں، قرآن میں ہے اس کا نام جہنم، جحیم، سعیر، سقر، لظا، حطمہ، ہاوی. یہ اس کے نام ہیں، قرآن میں سب موجود ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ اور جنت میں کتنے منزل آپ سے سوال کے بولو 100 منزل ہے. کتنا منزل ہے؟ 100 منزل. آپ کس منزل میں رہنا چاہتے ہیں؟ آپ کس منزل میں رہنا چاہتے ہیں؟ ہاں جو ہی مل جائے بولو. جو کیا کریں گے جب پتہ ہی نہیں، پڑھائی نہیں، کبھی کوئی کتاب ہی نہیں اٹھا جنت میں کتنی منزل ہیں اور کون سی منزل ہمیں ملے گی جو میں عمل کروں گا وہ ملے گی. تو آپ بولیں گے میں جنت میں داخل ہو جاؤں بس. لیکن آپ ادھر کیوں آپ کے وطن میں بیٹھا ہے، ادھر جھوپڑی میں کیوں نہیں رہتے؟ آپ جھوپڑی نکلنے سے وجہ کے تو نکلا ہے، وہی جا کر کے کمرہ بنایا اس میں بیٹھے. ہاں وہ دوسرا کمرے بیٹھے وہ بھی آ گیا، وہ اس کو بھی آپ سوال کیا آپ کیوں کمرے میں بیٹھے تھے؟ کیوں نکلا ذرا کمائی کے لیے؟ گھر چھوڑ کر کے، وطن چھوڑ کے، بچے چھوڑ کے آ گئے کائے کے لیے؟ یار میرے پاس کمرہ ہے بس چھوٹا ہے، تنگ ہو گئے ہیں، ہمیں ذرا اس کو بڑا کرنا چاہتا ہوں تو آرام سے زندگی اور مزے والی زندگی بن جائے. اس طرح ہے نہیں، اس طرح دوسرا تیسرا یہ سارے بڑے بڑے جو ہیں وہ بھی انجینئر وغیرہ وہ بھی آ رہے ہیں ادھر، وہ بھی کما رہے ہیں زیادہ، تو ہمارا بنگلہ بڑا ادھر بنائیں گے، دوسرے کھات منافع کر لیں. اس کے لیے آئے نہیں ادھر، نہیں تو ادھر بھی وطن ہے، ادھر بھی روٹی مل رہے ہیں، ادھر بڑا ہے. ان کا مطلب تو جنت میں 100 منزل ہیں اور آپ کس منزل میں رہنا چاہتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ ہاں بتائیے تو صحیح. 100 منزل ہے، کون سے منزل میں آپ کو خیال آتے تو اس میں رہیں آپ؟ کہ ایسا نہیں ہوگا نہیں. ہاں فردوس، یہ بھی سوال اچھا ہے. آپ کا خیال ہے اور آپ کی خواہش ہے تو میں اس جنت الفردوس میں رہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد دیا آپ نے امت کو، تو آپ جب بھی سوال کریں اللہ تعالیٰ سے تو ہاتھ اٹھا کر مانگو یا اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب کر لو. جنت الفردوس کی اعلیٰ میں اعلیٰ درجہ ہے، 100 والا، سمجھ میں آئے گا. لیکن اس
100 والے میں رہنے کے لیے کچھ چاہیے یا بدون ایسے ہی فردوس میں جائے گا؟ ان کے شرط شروط ہیں قرآن میں یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان حاصل کیا، اور ایمان کے شعبے ہیں 70 سے زیادہ. اعلیٰ لا الہ الا اللہ وادنیٰ اماطۃ الاذی عن الطریق. کم از میں کم ہے جو راستے سے کوئی تکلیف دینے والی چیزیں ان کو اٹھانا ہے. شیشہ ہے، کوکا ہے، کیا بھی ہیں. اور بڑے میں بڑا شعبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اب یہ سارا ہو جائے گا وعاملوا الصالحات، اور اچھے اور بہتر عمل، تو وہ ہو جائے گا فردوس کا حقدار. کیونکہ اصلا فردوس جو ہے وہ رہائش کن کی ہیں؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ 100 والا فردوس والا آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. تو میں فردوس میں رہنا چاہتا ہوں. میں بولتا ہوں انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ نصیب کرے، اور آپ کو بھی اور سارے کو فردوس دے مالک الملک. ان کے سامنے کچھ نہیں ہے، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ جب ادھر آئے گا تو اس نے اعمال صحیح کیا، توحید ہے یا نہیں. پہلے تو توحید ہونا چاہیے. نہیں، اگر وہ اعمال کو نہیں دیکھے گا توحید کو دیکھے گا نہیں. ایسے نہیں اس کے پر وہ حدیث آ گیا اخلق وعبد غیری، پیدا میں کروں عبادت دوسری کو ہو رہی. عرض و کچھ کر غیری، رزق میں دوں اور شکر دوسرے کا ہو رہا ہے. یہ فردوس کا حقدار ہو سکتا ہے؟ ادھر بھی دیکھنا ہے تو یہ ایمان کے شعبے ہونا چاہیے. وعاملوا الصالحات، ابھی دیکھیں گے تو عامل الصالحات جو ہیں یعنی اچھے اعمال، صالح اعمال. تب ہمیں کیا پتا تو میرے جو اعمال ہیں صالح ہیں یا نہیں صالح. میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، زکوٰۃ دے جا رہا ہوں، اور روزہ بھی رکھ رہا ہوں، اور حج بھی کیا ہے، اور لا الہ الا اللہ بولا. یہ تو پہلے ہونا چاہیے. ارکان اسلام کتنے ہیں؟ ارکان اسلام 5. ایک تو شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول، یہ ایک رکن ہونا چاہیے. اس میں گڑبڑ تو نہیں ہے، ڈیفیکٹ تو نہیں ہے کچھ؟ ہاں، لا الہ الا اللہ کو ماننا ہے اور رسول کو بھی ماننا ہے. تو برابر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا رسول ہے. میں نماز میں ایسا بولتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ. یہی گواہی دیتے ہیں. نہیں، یہ گواہی میری سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ بس باتیں کر رہے میں، ان پر عمل کرنا پڑے. اچھا، اس کے بعد وعاملوا الصالحات، اعمال جو میں کر رہے ہیں تو وہ اعمال میرے صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے پتہ پڑ جائے گا. ہمیں آپ کو پتہ پڑ جاتے ہیں، معلوم ہے آپ کیسا؟ ہاں، سب جو ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں. لیکن نیکی اور نیکی میں فرق بھی ہے. نہیں جناب، ایک نیکی ہے وہ صحیح ہے، صحیح طریقے سے کر رہے ہیں، اور دوسرا چائے یہ بھی بنا رہے ہیں، یہ بھی چائے بنا رہے ہیں. اس نے چائے بنائی لیکن اس میں اصول سے چائے بنائی. پانی ڈالا، گرم کیا، چائے ڈالا، پھر اس کے بعد شکر ڈالا، اور دودھ ڈالنا دودھ ڈالا، الائچی ڈالنا تو وہ بھی ڈال دیا، اور کچھ مثال طور تو چائے فرسٹ کلاس ہے. وہ دوسرا چائے بنا رہے ہیں، لیکن چائے بنا رہے ہیں نام چائے ہے، لیکن اس میں بجائے چائے کے بجائے مرچ ڈال دیا، اور مرچ کی جگہ بعد اس میں کیا ڈال دیا؟ نمک ڈال دیا. ابھی یہ نمک کے بعد وہ جنزبیل ڈال دیا. مہم کیونکہ وہ سفید، یہ بھی شکر بھی سفید، یہ بھی سفید ہے شکل میں. سمجھ میں آ گیا؟ تو ان کا پتہ یہ چائے صحیح ہے، یہ دوسرا جو بنا رہے ہیں.
وہ شکر والا اور دودھ والا اور چلاچی والا یہ صحیح ہے، یا یہ نمک والا اور مرچ والا کالا مرچ ڈال دیا، اس نے سمجھا کہ یہ کالا مرچ جو ہے یہ چائے بنے گی، کالا مرچ ڈال دیا۔ ملتا ہے نا شکل میں، چائے اور کالے مرچ ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں؟ ہاں، وہ مرچ ڈال دیا، اس نے سمجھا یہ چائے بنے گی، اور کالا مرچ جو ہے اس میں اس کے بعد اس نے نمک ڈال دیا، یہ تو شکر ڈالا اس نے، شکر بھی سفید ہے اور مرچ وہ نمک جو ہے وہ بھی سفید ہے، شکر میں تو ایک ہے نہیں۔ ہاں، جس نے یہ ڈالا اس نے یہ ڈالا اور آپ کے سامنے آ کر کے چائے رکھ دیا۔ وہ جو بنانے والوں بولتے میں تو چائے صحیح بنایا، لیکن آپ پینے والا تو آپ ہیں نہیں، تو آپ بھی دیکھیں کہ یہ کیا، یہ چاہیے یار، اور اس کی چائے ان کا بات تو معلوم ہے تو چائے صحیح ہے یا نہیں صحیح معلوم ہو جاتے ہیں، اور اعمال کی بھی معلوم ہو جاتے ہیں، تو میرے عمل صحیح ہے یا نہیں ہے۔ کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ کوئی بھی میرے امت میں سے کوئی بھی عمل کرے گا، عبادت کی عمل، یہ دنیا والا نہیں ہے، تو مزدوری ہے، اور اینٹ اٹھایا نہیں اٹھایا گر گئی اینٹ، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، خلطہ زیادہ لگ گیا، سیمنٹ زیادہ لگا دیا، مکس کر دیا، چلے یہ تو دنیا کے ہو گئے، چلے جائے گا۔ اگر وہ ہوگا مالک وہ بھی ہوگا، کوئی سخت ہو تو بولے گا یہ بہت، یہ کیا بنایا یار، یہ اتنا سیمنٹ ڈالا ہے، اس میں 2 چمچے سیمنٹ ڈالنا تو صحیح ہو جائے، آپ نے 10 چمچ، یہ میرا خسارہ کر دیا، یہ بھر دو بس۔ اور کہرو بھائی کو پکڑ گیا، میں بولے یار ادھر 1 میٹر کی تار کافی تھی، آپ 2 میٹر لگا دیے، یہ بھی کاٹ کر پھینکنا، یہ بھی آپ بھرو۔ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاں، لیکن یہ جو عبادت ہے یہ فکس چاہیے، اللہ نے حکم دیا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو میرا رسول آپ کو بتائیں سمجھائیں وہ کرتے رہو، اور جن سے منع کریں وہ نہیں کرو، اس میں پتہ پڑ جائے گا کہ میرا عمل صحیح ہے یا نہیں ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حدیث مبارک میں، مشہور ہے، معروف ہے، کوئی بھی عمل کرے گا اور میرے بولنے کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مرد۔ جس طرح مالک آفس کا بیٹھا ہے مدیر، اس نے بولا جا کر کے چائے ہی بناؤ اور لے آؤ تو ہمیں چائے پینا ہے، اس نے جا کر کے شکر کے ذریعے وہ سب چیز ڈال کر کے صحیح چائے لیا، مدیر صاحب بہت خوش ہو گیا، چائے فرسٹ کلاس بنایا، کیا بات یار ہے۔ اور وہ دوسرے دن دوسرے کو بولا جاؤ بابا چائے بناؤ، اور اس نے جا کر کے لگا دیا، مرچ لگا دیا اور نمک ڈال کے اور لے آیا، تو مدیر صاحب ناراض ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ ہاں تو یہ عبادت جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور اس نے اپنے بندوں کو بولا ہے تو میری عبادت اس طرح کرو، آپ نے مرضی کے مطابق عبادت نہیں کرو، کیونکہ اس کا حقدار، وہ حقدار ہے نا، اس نے ہی تو پیدا کیا ہے، یا دوسرے نے کسی پیدا کیا ہے، ان کے پاس واپسی ہوگی یا کسی دوسرے کے پاس واپسی ہوگی؟ ہاں، واپسی کس کے پاس ہوگی آخر میں؟ مرنے، موت کون دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ موت دیتے ہیں نہیں، وہ آپ نے بندے کو اپنے طرف واپس بلا دیتے ہیں یا نہیں؟ تو میرا مطلب تو واپسی اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگی، اور وہ جو اعمال جو آپ نے کہے تو وہ صحیح نہیں تھا، اس کے رسول کے بولنے کے مطابق نہیں تھا، ان کا مطلب یہ اعمال کام کرنے جو مثال اللہ مسئلہ اللہ، جس طرح بولا وہ انجینئر بیٹھا ہے لیکن اس نے جو چائے مانگا وہ چائے ان کے بولنے کے مطابق نہیں ہے تو وہ پسند نہیں کیا اس نے، صحیح ہے نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولا ہے وہ ہیں ساری امت کا رسول ہے، یعنی وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ اول رسول، یعنی ایسا سمجھو وہ سارے امت کا منیجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، استاد ہے سارے امت کا استاد الحکمہ، وہ ہے، اس نے بولا ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، مردود ہے اس کا،
ان کا مطلب محنت بھی بہت کیا، چائے وغیرہ بنایا، آگ بھی جلایا۔ میں آپ کو قریب کرنے کے لیے فہم جو ہے نہیں، فہم کے قریب کرنے کے لیے مسئلہ بتا رہا ہوں۔ آپ کا سوچیں گے تو یہ برابر باتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاں، اس نے بھی بنایا کیا، اس نے بھی چاند، اس نے بھی آگ جلایا، اس نے بھی آگ جلایا، اس نے بھی پانی ڈالا، اس نے بھی پانی ڈالا۔ فقط مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے، چیزوں ڈالنے میں کی وجہ سے بگاڑ دی چیز۔ اس نے صحیح چیزیں ڈالی جو ہونی چاہیے تھی، اور اس نے وہ چیزیں ڈالی جو ادھر ہوں، اس کا مقام نہیں تھا۔ ان کا مطلب فرق ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ تو عبادتوں میں بھی یہی فرق ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ نے مرضی والی عبادت کر رہے ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کے مطابق عبادت کر رہے ہیں۔ کوئی تقصیر نہیں ہونا چاہیے، نہیں بولے ہمارے بابے نے بتایا، دادا نے بتایا، پیر صاحب نے بتایا، پتہ نہیں کس نے بتایا، وہ عبادت نہیں۔ اگر وہ استاد ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل کر رہے ہیں تو پھر تو جزاہ اللہ خیر، اور میں اس کے سر کو بوسہ دوں گا اور اسے دلیل بھی مانگ لوں گا۔ نہیں تو ضرورت نہیں اسی بات، فائدہ کیا میں ہم تکلیف کر لیں اور قبول نہیں ہوگا، کیا فائدہ؟ فائدہ ہوگا جناب؟ ہاں بھائی، عبادت کیا، تکلیف کیا، محنت کیا اور حاضر کیا، لیکن وہ اس کے بولنے کے مطابق نہیں تو وہ اس میں فائدہ ہوگا؟ یہ وہ واپس کر دے گا۔ ہاں، کیا خیال ہے؟ بتائیے نا کچھ، بتائیے تو پتہ ہے۔ ان کا مطلب وہ عبادت کرنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کے مطابق۔ یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بولنے کے مطابق کرو نہیں، اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے بولا نہیں مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو میرے رسول کو مانے گا اور اس کی تابعداری کرے گا، ان کا مطلب اللہ کی بات مان لیا اور ان کے جو حکم احکام ہے وہ نافذ کر رہے ہیں۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہیں آپ نے مرضی سے کچھ نہیں بتاتے، وہ اللہ کے بولنے کے مطابق بتاتے ہیں۔ یقول اللہ عز وجل وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ کوئی مرضی کے آپ نے مرضی کے مطابق نہیں بتاتے ہیں۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وحی کے ذریعے جو بھی بتایا نہیں، اس نے عبادتیں وحی کے ذریعے بتایا، آپ نے مرضی سے کہا ایک چیز بھی نہیں بنایا۔ وَمَا يَنطِقُ، ایک لفظ بھی آپ نے منہ سے نہیں نکالا ہے الا وحی کے ذریعے۔ سورۃ النجم موجود ہے قرآن میں، سنا ہے کبھی یا نہیں سنا ہے؟ ہاں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو آئیں تو سنیں کچھ اعمال اس میں مصنف نے بتایا، تو کون سے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ اس کو چاہتے ہیں۔ من احب الاعمال الى اللہ، جن اعمال کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، کون چیزیں؟ الایمان باللہ، ایک نمبر کیا ہے؟ ایمان باللہ، منو کی ہونا چاہیے، تم مان لیں تو برابر اللہ ہے، خالق ہے، اس نے پیدا کیا، میں اس کا بندہ ہوں، کسی دوسرے کا بندہ نہیں ہوں، اس نے پیدا کیا، میں بندہ اس کا ہوں، اور میرا واپسی بھی ان کے پاس ہوگی۔ ہاں ایک بات ہوتے ہیں میں مر جائیں گے تو دوسرے کے پاس جاؤں گا، تو وہ تو کوئی بات نہیں۔ اور دوسرا نمبر الصلاۃ علی وقتها، اللہ تعالیٰ اس کو چاہتے ہیں جو نماز آپ نے وقت پر پڑھتے ہیں، جو اس نے مقرر کر دیا۔ ایسے نہیں میں آپ نے مرضی سے پڑھ لوں، یار بعد 1 گھنٹے کی بات پڑھ لوں گا، کون سا مشکل ہے، آدھا گھنٹہ یہ ہاتھ میں کام ان کو کر کے پھر جاتے ہیں، جماعت کے ساتھ حاضری نہیں، یہ حاضری ہوتی ہے نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ۔ یہ مالک الملک کے سامنے آ کر کے سارے منت میڑ کر رہے ہیں،
تو ہمارا طلبات جو ہیں وہ میرے قبول ہو جائے، قبول شدہ ہو جائے، میری عبادت کیے، اور مانگنا بھی ہے سورۃ فاتحہ میں۔ الصلاۃ علی وقتہا، ایسا نہیں ٹائم نکل جائے اور بعد میں پڑھ لیں۔ صلۃ الرحم، صلۃ الرحم، آپ نے رشتے جو ہیں ان کے ساتھ یہ الیک سلیک کاٹنا نہیں ہے، ان کے ساتھ آنا جانا جو ہے وہ ہونا چاہیے، نہیں تو پھر محبت ٹوٹ جائے گی۔ ان کا مطلب مالک الملک میں ناراض ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں تو میرے بندے جو آپس میں محبت رکھے، محبت نہیں ہوگی تو میرا بندہ جو ہے ہمیں ناراض کر لے گا، اس نے بتایا۔ اور 4 نمبر بر الوالدین، آپ نے جو والدین ہیں، والد یا والدہ، بابا ماما جو ہے نا، وہ ان کی فرما برداری کرنی ہے، اس کو ناراض نہیں کرنا کبھی، اس کے قدموں کے نیچے چلنا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے یہ 4 نمبر۔ اور الامر بالمعروف، امر بالمعروف، جو بھی دیکھیں تو انسان غلط چل رہے ہیں تو اس کو نصیحت کرنا ہے، اور ادب اخلاق کے ساتھ، اور ناراضگی شکل میں نہیں۔ النہی عن المنکر، ان کو منع کریں اگر کسی اللہ کے ناراضگی میں جو کام کر رہے ہیں، یا جو اللہ تعالیٰ کے لیے پسند نہیں کام، بہت سی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نہیں پسند کرتے ہیں، انسان کر رہے ہیں، ان کو منع کرنا، روک رہے، ایسے نہیں ان کے ساتھ جا کر کے شامل ہو جائے، وہ بھی منکر میں مصروف ہے، میں بھی منکر میں جا کر کے پھنس گیا۔ اداء الفرائض، جو بھی فروض اللہ تعالیٰ نے فرض رکھا ہے انسان کے پر، وہ فرض دینا چاہیے کسی بالغ، یہ من احب الاعمال الی اللہ۔ ان اللہ یحب، مصنف نے جزا اللہ خیر بہت باتیں اسی میں بتائے، اللہ تعالیٰ کس کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں بھی کوشش کریں ہمیں بھی پسند کریں، صحیح ہے یا نہیں؟ یا اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے، میں الٹا کام کرتے رہوں، ہمیں پسند کرے گا؟ ہاں، قرآن میں ہے نا آیت ہے، اللہ تعالیٰ جو ایسا کرتے ہیں ان کو پسند کرتے ہیں، جو ایسا کرتے ہیں غلط بات کرتے ہیں، غلط اس کے باتیں نہیں مانا تو اس کو پسند نہیں کرتے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں پسند نہیں کرے گا کیا فائدہ؟ ہمیں جنت میں رہائش دے گا یا ادھر رہ جائے گا دوسری جگہ میں؟ ہاں، تو آئی تو کون کون سمپل ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں؟ ان اللہ یحب، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں جو احسان کرنے والے ہیں۔ معلوم ہے احسان کا لفظ معلوم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہاں، پتہ پڑ گیا؟ ان اللہ یحب المحسنین، جو محسن لوگ ہیں احسان کرنے والا ان کو چاہتے ہیں۔ اور ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ اس سیمپل کو بھی پسند کرتے ہیں۔ کون؟ متقین، جو اللہ سے خوف کرنے والے ہیں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو پسند کرتے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کے پر توکل کرتے، بس کسی کے پر بھروسہ نہیں رکھتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب چیزیں، زندگی بھی اس کے ہاتھ میں، موت بھی اس کے ہاتھ میں، بیماری بھی اس کے ہاتھ میں، اور شفایت بھی اس کے ہاتھ میں، سب چیز اس کے ہاتھ میں نہیں۔ پھر توکل ان کے پر کیوں نہیں کرے؟ بندہ دوسرے کے پر بھروسہ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں انسان کے پر بھروسہ کرتے تو یہ میرا کر دے گا، یا یہ میرا نافذ کرے گا مسئلہ، اور خالق جس نے سب چیز آپ کا بنا ان کے ہاتھ میں ہے نہیں سب۔ ان کا مطلب یہ توکل ہی اس بندے کا اللہ تبارک تعالیٰ کے پر ہے، بس اس کو اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب المتوکلین،
توکل اللہ تعالیٰ پر ہو. معلوم ہو گیا؟ ہاں یاد کرو، کچھ پتہ پڑ جائے. ایسا نہیں بس بیٹھا تھا، کدھر گیا تھا بھائی؟ یار یہ میں گیا تھا ادھر درس تھا ایک مسجد میں باب الاوالی میں، اور مسجد خلیل میں گیا تھا، کیا کیا سن کے آیا. بولا والا پتہ نہیں کیا بتایا تھا. پھر کیوں گیا ادھر مشوار لگایا؟ بولا بس جاتا بس ایسے. پھر بھی اچھا ہے، میں فرشتوں کے ساتھ بیٹھا. لیکن معلومات ہونا چاہیے نا، یہ نافذ کرنے نہیں باتیں. آپ بولا تو کدھر ہے وہ فردوس والا، کدھر گیا بھائی وہ؟ آپ بولا میں فردوس میں جانا چاہتا ہوں، جزاک اللہ خیر. یہ ہیں جو فردوس والوں کے لیے کیونکہ 100 والی منزل ہے ادھر. ہاں 100 منزل جنت میں ہے نہیں. تو وہ بولتے ہیں میں 50 والے میں بیٹھے کوئی بات نہیں. وہ بولتے ہیں میں جنت میں اندر داخل ہو جاؤں کوئی بات نہیں. وہ بولتے ہیں نہیں میں 30 نمبر میں 30 منزل میں جب بیٹھنا چاہتا ہوں. وہ ہر ایک کا مزاج ہے. آپ نے ہوٹلوں پہ سے جدھر بھی جائے گا نا، فندق مثلا شیراتون میں، شیراتون جو ہے بولے گا شیراتون میں یار یہ وہ اوپر کتنے میں بیٹھنا چاہیے؟ بولا اوپر کے لیے 10,000 ریال چاہیے 1 مہینے کی. وہ نیچے بولا نیچے 1,000 چلے جائے گا پہلے منزل میں. بولے نہیں یار 10,000 تو نہیں ہے. پھر چلو 1,000 والے بیٹھ لیں گے، کون سا یہ جو ہمت والے بے ہمت جو ہوں گے، ہمت والے وہ نہیں یار میرے تو ہیں. ان اللہ یحب الصابرین، ان کو بھی مالک الملک پسند ہے. صبر کرنے والے کو مالک الملک پسند. جن کے پاس صبر نہیں ہے ان کو پسند نہیں کرتے. بس ہیں وہ بھی اللہ کا بندہ، وہ بھی انشاءاللہ جنتی ہو جائے. لیکن ان کو بڑے درجے منزلیں نہیں. وہ بولا 100 منزلیں نہیں. ہاں کتنی منزل؟ 100 بڑھا نہیں. تو پہلا تو یہ ہونا احسان والے منہ سے ہو جائے ایک نمبر. دوسرا جب مالک الملک چاہے گا تو اس کو یہ دے گا منزلیں، اور کیا دے گا؟ ہاں صحیح ہے نہیں؟ ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب المتقین. تقوی حاصل کرنے والے کے ساتھ ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، یعنی اللہ کا خوف کرتے رہو اس دھرتی پر. جو بھی آپ اعمال کام کر رہے ہیں، آئے جا رہے ہیں، خیال کر تو وہ دیکھ رہے ہیں. ابھی یہ خوف کرنے والا بندہ ہے، وہ دیکھ رہے ہیں مالک میرا بندہ میرے سے خوف کر رہے یا نہیں. یہاں لگا دیا یار چلاؤ چل جائے گا، چلے گا نہیں. ان کا مطلب اللہ کا خوف نہیں ہے. نہیں تو اللہ کا خوف والا ہوگا نہیں، بولے گا یہ دغا بازی نہیں کرنی ہے. وہ دیکھ رہے ہیں. ہاں ان کا مطلب ان اللہ یحب المتوکلین، او اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پر توکل ان کی ہوتی ہے. کسی کے پر بھروسہ نہیں ہوتا سوائے اللہ کا. ان اللہ یحب الصابرین، صبر جو ہے نہیں، انما یوفی الصابرون بغیر حساب. صبر کرنے والے کو اللہ تبارک تعالیٰ ایسا دے گا، اتنی منزلیں دیں گے، اور ایسا اس کو رزق دے گا، اور اتنی رضامندی دے گا جو بغیر حساب. جیسے قرآن میں بتا دیا نہیں، یہ تو میں بتا رہا ہوں. ایک روش اقلام جس طرح عربی میں بولتی ہیں، یعنی قلم کا ڈھکنا بتا رہے ہیں. اندر جو ہے وہ تو اللہ جانتے کیا ہے. ہاں وہ تو ادھر قرآن میں ہے آیتوں کے ساتھ. جو ایسا ایسا کرتے ہیں وہ بھی اگر فرصت ہوگی زندگی وہ بھی بتا دوں، وہ بھی موجود ہے. لیکن ادھر بتا رہے ہیں صبر کرنے والے جو ہیں، بیماری اللہ دے رہے ہیں، یہ صبر نہیں کر سکتا. شکایتیں دے رہے ہیں یار کیا ہے بھائی، ہمیں مصیبت آ گئی، میں بیمار ہوں، یہ ہوں، کیا وہ اتار سکے گا؟ ہاں ابراہیم علیہ السلام بھائی ہمارے کفا وہ اشفی، اگر میں بیمار ہو جاتا ہوں اللہ تعالیٰ نے جو وہی شفا دے گا. بس کسی کے پاس شکایت نہیں دیا، صبر کر. کسی نے گالی دے صبر کر کے چلا گیا، کسی نے تکلیف دیا صبر میں ٹائم گزار رہے ہیں. آج روٹی نہیں ملی صبر میں ٹائم گزار رہا، کل ملی صبر میں ٹائم گزار رہا، آج تکلیفیں بہت ہو گئی تھی صبر میں ٹائم گزار گیا. آج مہم صابرین والوں میں اللہ تعالیٰ پسند کرتے نہیں. میرا کہنا میں تو میرا کام ہے نقل کرنا ہے، بیان.
میں تو نہیں بنا رہا ہوں یہ چیزیں. کوئی عالم ہے بولے گا میں بنا رہا ہوں دین، وہ عالم ہی نہیں، وہ نہیں، وہ جانتا ہے یہ بات کو، کیونکہ اصلاً دین جو ہے اس کو نقل کرنا ہے، اللہ کے بندوں کے سامنے پیش کرنا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ مراد ہے. باقی جو آپ نے مرضی کو استعمال کرے گا ان کو اجازت نہیں ہے. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعزم به اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہیں؟ ان کو اجازت دیں جا کر کے اور میرے بندوں کو وظیفے بنا کر کے اور ان کو گمراہی میں ڈال کر کے پھر ہمارے پاس حاضری آ کر کے دیں گے؟ کس طرح آپ حاضری دیں گے؟ کس نے آپ کو اجازت دیا تھا؟ پیدا میں کیا اور وظیفے آپ بنائے؟ کیا کمی تھی میرے وظیفوں میں؟ کیا میرے کیٹالوج نہیں تھا آپ کے سامنے؟ اس میں کمی تھی کیا؟ اس لیے بولتے ہیں ما فرطنا فی ھذا الکتاب من شیء، ان کتاب میں وہ چیز نہیں جو نہیں ہے. اور اس نے آ کر کے آپ نے گپے سپے لگا کر کے اور وظیفے بنا کر کے اللہ کے بندوں کو بگاڑ دیا، وہ یہ بھی حساب دے گا. ہاں. اور ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتے ہیں جو ہم میں سے ہی پورا حساب دینے والا، پورا لینے والا، نہیں کسی کے ساتھ دغا بازی کرتے ہیں، نہیں کسی کا سیدھا آدمی. ان اللہ یحب التوابین، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو پسند کرتے ہیں جو توبہ طائب ہوتے رہتے ہیں. غلطیاں ہو گئی فٹافٹ توبہ. کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، جو بھی آدم علیہ السلام کا اولاد ہیں اول سے قیامت کے دن تک وہ خطا دار ہیں. کل ابن آدم خطاء نہیں بولے گا کوئی آدم علیہ السلام کا اولاد ہیں ان سے خطا نہیں ہوئی، سب سے ہو رہی ہے، انبیاء سے بھی ہو رہی ہے غلطیاں، ان کی قرآن میں موجود ہے. لیکن ان میں سے کون پسند ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس؟ جو توبہ جاری کرتے رہتے ہیں. بس جب بھی غلطی ہو گئی، غلطیاں تو جھاکا لگ گیا، کیا کرے، گاڑی چلا رہا تھا لیکن جھاکا آ گیا اور خیال نہیں کیا، بریک لگا دیا، جھاکا تو لگ گیا، خلاص ابھی بریک کیا کریں گے؟ ابھی سوچنا ہے تو جو جھاکا لگا جو ٹوٹ گیا صحیح کرنا ہے نا. تو مثال طور تو ٹائر ختم ہو گیا اس جھاکے میں، ابھی ٹائر صحیح کرنا پڑے گا. ہاں مسمار گر گیا تھا، ایک جھاکا لگ گیا تو اس نے خیال نہیں کیا، وہ بھی اس کو سیٹ کرنا پڑے گا تو پھر گاڑی چلے گی آگے. نہیں سیٹ کرے گا تو چلے گی گاڑی؟ ہاں رک گئی نہیں. ہاں جمع ہوتے جائیں گے، آج یہ گر گیا، آج کل وہ ٹوٹ گیا، کل یہ ٹوٹ گیا، ایک دن وہ گاڑی چلے گی نہیں. بالکل چلتے رہے گی، وظیفہ تو دیتے رہے گا لیکن وہ جو صحیح تھا وہ نہیں گئی. تو یہ انسان جو ہے غلطیاں دھوتے رہیں گے. ہیں یا نہیں جناب؟ گاڑی چلاتے کبھی آپ نہیں چلاتے ہیں؟ ہاں اس میں سے یہ کچھ خیال کرو، پتہ پڑ جائے گا سارا. یہ جھاکے ہوتے یا نہیں چلانے میں؟ یہ بریک ہے نہیں گاڑی میں، نہیں ہوتی ہے بریک، ہے نہیں، تب بریک لگایا تو کیا ہو جائے گا؟ جھاگ کے واگ دیکھا ہو، یہ سا کیا ہو گیا ایک دن کھڈے میں نہیں چلے جائے. ہاں یہ تو جھاکے چھوٹے موٹے ہیں، اس میں سے بچا کرتے رہو، کیونکہ آگے آخر میں کیا ہوگا اس کے لیے؟ ہاں بڑا کھڈا آ جائے گا. اگر اس میں چلا گیا تو کیونکہ بریک بھی خراب ہو گئی، یہ بھی خراب ہو گیا، سارا کام کا نہیں. ان کا مطلب تو یہ اس منزل تک جا کر کے ایک دن پہنچے گا جو اندر چلے جائے گا. وہ کدھر جائے گا؟ جہنم میں. ہاں وہ بڑا جھاکا جو ہے وہ ہے. یہ چھوٹے سے دنیا کی جو ہے نا ان کے بارے میں مالک الملک نے ارشاد دیا، ان اللہ یحب التوابین، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں جو توبہ کو استعمال کرتے رہتے ہیں. غلطی ہو گئی، ہمیں معافی دو،
میں گناہگار بندہ ہوں آپ کا، اور میں سے یہ غلطی ہو گئی بس، اور معافی دینا، اور توبہ طائب ہو گیا، بولا دوبارہ میں نہیں کروں گا انشاءاللہ، ہمیں معافی دوں۔ مالک الملک دیکھ رہے ہیں، ہاں میرا بندہ، بس معلوم تو ہوتا ہے پھر آپ کے اندر میں سچائی تو نہیں دیکھنے والی، بس ہاتھ اٹھایا ہے، اور یہ بھی آپ نے خالق کے ساتھ ادھر چکر بازی کر رہے ہیں، سچائی بتاؤ۔ تو آپ برابر جو آپ جگہ کھائیں یا یہ جو توبہ کر رہے ہیں تو صحیح ہے یا ایسے نام کی توبہ کر رہے ہیں؟ ہاں وہ دیکھتا ہے ان کا پتہ ہے، وہ ان کے اس میں اس سے پتہ نہیں گیا، وہ اس کو سارا پتہ ہے۔ آپ ارادہ کرتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے۔ ہاں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اگر آپ جو آپ ارادہ کرتے ہیں ان کا بھی ان کو پتہ ہے۔ او تخفوا یحاسبکم باللہ، یا ان کو خفیہ کرنے کی کوشش کریں۔ ان کا مطلب آپ اگر توبہ کرنا ہے تو ہاتھ سچائی سے اٹھاؤ اور اس میں سچائی رکھ لو، یا اللہ میں نے معافی دو، ہمیں غلطی ہو گئی ہے، آگے ایسا نہیں کروں گا۔ جس طرح باپ والدین وللہ المثل الاعلی، بیٹے سے غلطی ہو جائے تو بابا کے سامنے کیسا آ کر کے معافی لیتے ہیں؟ بولتے ہیں نہیں سر؟ بولتے بابا، ہاں ہوتے ہیں نہیں؟ بابا میں معافی دینا ہے، اس مرتبہ میرے سے غلطی ہو گئی تھی، لاکہ آگے انشاءاللہ ایسے نہیں ہوگی میرے سے۔ ہاں تو بابا دیکھے گا اگر بچہ صحیح ہے تو بولے چلو دیکھیں، آگے کریں گے، پھر تو باپ کو پھر آگے ایک دن دوسرے دن بھی کہو دوسرا پارتے بیٹا میں آپ نے نہیں پہلے بولا تھا میں نہیں کروں گا، بابا بس یہ مرتبہ ہمیں معافی دو، کیا کرے میں سے مجبوری، یہ ہو گیا ہے بس ہو گیا، ہاں بولا نہیں خلاصہ کرنے کا۔ تو اس نے توبہ کا مطلب کیا ہے؟ الاقلاع من الذنب، پہلے تو ہاتھ اٹھانا ہے گناہ سے، پھر اس کے بعد یہ ارادہ بتانا ہے سامنے خالق کے اور پشیمانی دکھانی ہے، پشیمانی پیش کرنی ہے۔ الندم علی المعصیہ او الخطأ، نادمی پشیمانی دکھا رہے مالک الملک سے، وہ جانتا ہے یہ پشیمان ہے یا نام کے بجائے، ہاں یا اللہ نے جو گناہ ہوا تھا میں آگے ایسا نہیں کروں، نہ ہی کرتا ہے، اور نیت یہ کرے دوبارہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا، خلاص۔ الاقلاع عن المعصیہ الندم، اقلاع عن المعصیہ والندم علیہا وعدم الرجوع، یہ شاعر بتائے تو میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ تو یہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اس کو پسند، ان اللہ یحب التوابین، اور اس کے بعد ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے جو ہمیشہ ہی پاکائی میں رہتے، یا ہوتے ہیں غسل ہوتے، جنابہ ہوتے، یا نجاسات پیدا ہوتی ہے جسم میں، ان کو کوشش کر کے اور پاکائی میں رہتے ہیں، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المتبعین لرسول اللہ، یہ آیت نہیں ہے آخر والی، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان اللہ یحب المتبعین لرسول اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار ہوتے ہیں، کسی دوسرے کا تابع دار ہوگا اس کو پسند نہیں کرتا، کیوں اللہ نے آیت میں بتایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر آپ اللہ کے بندے یہ اعلان سنو، کون سا اعلان ہے؟ یہ میرا رسول بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس کلام میں، یہ کس کے کلام ہے؟ یہ اللہ کے کلام ہے یا کسی دوسرے کا ہے؟ کلام کو اردو میں کیا بولا جاتا ہے؟ باتیں ہیں نہیں ہیں، اللہ کی باتیں ہیں نہیں، اس کے پر عمل نہیں ہوگا، یا ان کو ایک آیت کو جو بولے گا یہ ہمیں اس کو ہمیں پسند نہیں کرتا، وہ کافر بن جاتے ہیں۔ تو اسی میں ہی لکھا ہوا ہے قل بولو میرا رسول
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں تو میں اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پسند کرنا چاہتا ہوں، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ پسند کریں تو رسول کے پیچھے چلو بس. فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر اللہ تبارک تعالیٰ بھی آپ کو پسند کرے. لیکن آپ اللہ تعالیٰ کو پسند کریں لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو پسند نہیں کر رہے، اس محبت میں فائدہ ہوگا؟ ہاں کیا خیال ہے؟ جواب تو دو. آپ اللہ تعالیٰ کو پسند کرنا چاہتے ہیں تو میں اللہ تعالیٰ کو پسند کریں، اور آپ ایسے کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کو پسند ہی نہیں کرتے ہیں، یہ فائدے والی بات ہوگی ہے؟ ہاں وہ کام کرنا ہے جسے میں اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کریں. آپ پسند کریں گے یا نہیں کریں کون سا مشکل، لیکن وہ اعمال کریں گے جو اللہ نے بتایا تو پھر آپ کو وہ بھی پسند کرے گا. بولا ان اللہ اب اس کا مطلب اللہ جس کو پسند کرتے ہیں. مجنو لیلا والا قصہ سنا ہے یا کبھی نہیں سنا ہے؟ ہاں مجنو لیلا والا قصہ سنا ہے؟ مجنو تھا، پاگل تھا لیلا پر، اور ساری زندگی وہ اس کے پیچھے بھاگتے رہتا، ایک بوسہ بھی نہیں ملا اس کو، مر گیا. لیلا نہیں چاہتی ہے. ہاں شیخ طفیل آپ ادھر موجود ہیں، کیا بات، کچھ ہیلپ نہیں کراتے ہیں، کیا بات ہے؟ لیلا مجنون کا قصہ سنا ہے یا نہیں سنا ہے کبھی؟ وہ مجنون یہ مشہور قصہ ہے، سب جانتے ہیں. ہاں وہ تو مجنون تھا اس کی محبت میں، لیکن اس کے پیچھے بھاگتا دوڑتا رہتا، شاید ہو جائے مسئلہ، لیکن نہیں ہوا، مر گیا. کیونکہ وہ لیلا اس کو نہیں پسند کر رہی ہے. وہ تو بہت پسند کر رہا، بوسا بھی نہیں ملا، بوسا بھی نہیں ملا اس کو، دور دور رہ کر کے مر گیا. تو یہ ہے انسان کا حالت. وللہ المثل الاعلی. بندہ تو بہت کوشش کرے تو میں تو بہت اللہ کو چاہتا ہوں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو پسند ہی نہیں کرتا ہے. کیوں؟ اس کے آپ باتیں ہی نہیں مانا، اس کے رسول کی باتیں ہی نہیں مانا، ان کا مطلب تو آپ کو پسند نہیں کرتا ہے. یہ یاد رکھ لو یہ الفاظ. تو ایسا نہیں سمجھو کہ ایسے باتیں چلے گی، یہ ہے اس میں ہیں مسائل. اور جب تک ادھر سے یہ اشارہ آ جائیں تو یہ کس کو اللہ تبارک تعالیٰ ادھر تو بتایا جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اور کن کو نہیں پسند کرتے ہیں وہ بھی ہو جائیں اس میں. تو ان اللہ لا يحب الکافرین، کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے. یہ بھی ہونا چاہیے ذہن میں. تو ادھر کیا بتایا کن کو پسند کرتا ہے اور ادھر کیا بتا رہے ہیں. اس مصنف نے بہت اچھی ترتیب سے بنایا. میں نے کاغذ بنایا تھا لیکن یہ مل گیا تو بس ہم نے جمع کیا ادھر سے، لیکن یہ جمع ہوا ہی مل گیا ہمیں الحمدللہ. ان اللہ لا يحب، اللہ معلوم ہے یا نہیں معلوم؟ عربی تو آپ بھی ماشاءاللہ کچھ تھوڑا بہت سیکھ گئے ہیں. لا یا شقی وہی لا لا یزی وہی یہ ٹھیک ہے مدینے میں. ہاں فردوس والا انشاءاللہ فردوس میں جائیں گے، سارے کٹے جائیں گے، کوئی فکر نہیں کرنا. ہمیں عمل اچھے کریں گے فردوس میں اللہ بٹھائے گا. تو کوشش کرے گا، بولو آمین. ہاں اور کیا، ایسے راج فردوس مل جائے گا تو پھر کیا چاہیے. یہ فردوس دنیا والا یہ کام نہیں دے گا، کتنا بھی بنگلہ ہو جائے گا نہیں، وہ ادھر کے ایک آدھا بنگلہ کے شکل نہیں ہوگا. دیکھو نا بادشاہ نے بنگلہ اوپر جبل سے بنایا، یہ بھی کچھ نہیں ان کے اندر، کچھ نہیں ہے. یہ جیل ہے آخرت کے لیے، ساری دنیا جیل ہے مومن کے لیے. سمجھ میں؟ ان اللہ لا يحب الکافرین، ان اللہ لا يحب الظالمین، ظالم کرنے والے کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نہیں پسند کرتے ہیں. بڑی مشکل ہے، ظلم بہت کر رہے ہیں آج کل کا، بس بہت ظلم کے نمونے ظلم کا. ٹائم نہیں ہے تو ہمیں ایک ایک کو نہیں تفصیل کر کے بتاؤں گا، وہ سارا قرآن میں وہ بھی موجود ہے، احادیث مبارک میں موجود ہیں، اور واقع بھی بول رہے ہیں. تو کیا کیا ظلم کیسا ہو رہے ہیں یا نہیں ہے؟ جو ظالم لوگ ہیں نہیں ظلم کرتے ہیں اور اللہ کے مخلوقات کو تنگ کر رہے ہیں،
اور ان کو سزائیں دے رہے ہیں اور ان کے مال ملکت کھا رہے ہیں اور ان کو لوٹ رہے ہیں اور ان کو گالیاں دے رہے ہیں اور ان کو سارے جو بھی کر رہے ہیں، یہ سارے جو ہیں ظالم ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرے، چاہے 24 گھنٹہ نماز پڑھتے رہے اور ظلم کر رہے ہیں، کیا فائدہ؟ زکات دے گا یا نہیں دے گا؟ ظالم ہیں، لوگ کا حق کھا رہے ہیں اور زکات دے رہے ہیں، کیا بات؟ لوگ کو تنگ کر رہے ہیں اور یہ جو ہیں ان اللہ لا يحب الظالمین اور ان اللہ لا يحب المعتدین، کسی کے پر ہجوم کرنا یا ان کے پر عداوت کرنا اور ان کے بہت عداوت کے راستے تو بہت ہیں معتدین، ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تبارک تعالیٰ مفسد لوگ کو بھی نہیں چاہتے، فساد کرنے والے بہت نمونے ہیں فساد کے، ہیں یا نہیں ہیں؟ مثال طور بیوی کو باہر نکالا اور برتن نہیں ڈالا، یہ فساد کیا نہیں کیا؟ جو بہت لوگ دیکھے گا تو بہت مصیبت میں پڑ جائے گا، یہ جلتا رہے گا، کیا بات؟ فساد ہے نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بولا اس کو یدنین علیہ، چلو اس کو بعد میں دیکھا جائے، تفسیر کو بعد میں دیکھا، ابھی بتا رہے تو کون کسی سیمپل کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا اور کسی سیمپلوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کرتے۔ ان اللہ لا يحب المفسدین ان اللہ لا يحب الخائنین، وہ جو خیانت کرنے والے ہیں ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نہیں پسند۔ خیانت والے لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ خیانت یعنی دغا، دھوکے بازی، دھوکے بازی وہ خیانت میں بھی اردو میں ہے، ہیں یا نہیں؟ ہاں ہے، خیانت میں بھی ہیں، اور دھوکے دینے والے وہ بھی خائن ہے نہیں؟ ان اللہ لا يحب المستكبرین، اور جو تکبر کرنے والے جو ہیں ان کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نہیں چاہتے، بہت تکبر کرنے والے۔ دیکھیں کہ لوگ کو ایسے دیکھ رہے ہیں، چونٹیاں ہے میرے خیال اس کی نظر میں، ہے یا نہیں ہے؟ ہاں وہ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں میں کچھ ہے، کچھ نہیں۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، وہ اسراف کرنے والا جو ان کو بھی نہیں پسند کرتے ہیں، کیونکہ پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا اور ان کی حق جو ہے وہ دوسرے کو دے رہے ہیں، صرف کر رہے ہیں۔ عبادت اللہ تعالیٰ کی ہونا چاہیے اور یہ دوسرے کی عبادت کر رہے ہیں، یہ مسرف آدمی ہے۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، اور ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ اس کو بھی پسند نہیں کرتے جو خوشی حد سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ حد پہ آئے نہیں لوگ کے دماغ میں، بہت ہنستے ایسے جو سمجھیں وہ خالہ اللہ معافی دی۔ ہاں شیخ طفیل آپ ہیں یا نہیں ادھر؟ کیا بات، جزاک اللہ خیر، سن رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ المستعان۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، بہت خوشی کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ، حد سے خوشی تو ہونا چاہیے، ہوتی ہے، لیکن ایک خوشی ایسا ہوتی ہے جو حد سے زیادہ ہو گئی، اسراف، پیسہ بھی خرچہ کر رہے ہیں اور سہارے کر رہے ہیں اور وہ کام وہی چلتا رہے گا، لیکن کیا ہوگا کہ 2 گھنٹے کے لیے 2 منٹ کے لیے خوشی بڑھے گی، بڑھ جائے گی، لیکن لکھ گئی، لیکن اور گناہ تو چلا گیا لیکن وہ لکھ گیا۔ ہاں خوشی ہوگا نہیں، کسی نے کسی کے ساتھ عشق کر دیا، بہت خوشی پیدا ہو جائے گی نہیں، کیا بات یہ بہت مزہ، لیکن وہ ان اللہ لا يحب المسبلین، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولا ما تحت الکعبین فی النار، یہ جو 2 گھٹنیاں کیا بولتے ہیں نیچے والے، اس سے نیچے لباس نہیں ہونا چاہیے، نہیں تو وہ دوزخی ہے۔ ان اللہ، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نہیں، ما تحت الکعبین فی النار، وہ جو اس کو گھٹنیاں بولتے، کیا بولتے ہیں آج
ٹینیا کیا بولتے ہیں نیچے دو ہڈیاں جو اس طرف سے ادھر ادھر والے پاؤں میں جو ہیں، ہاں ٹخنے کے نیچے نہیں ہونا چاہیے لباس، ٹخنے کے نیچے ہوگا ان کا مطلب یہ تکبر میں بتا رہے ہیں میں بھی کچھ ہیں کچھ چیز، خاص طور عبادت میں نماز پڑھنے کے لیے دیکھتا نہیں آپ پاکستانی یا انڈیا والے ایسا کر کے پیتلوں کو اوپر کر لیتے ہیں، وہ مولوں نے کچھ بتایا اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیا، سمجھ میں آیا؟ ان کا مطلب یہ جو ہے مسبلین کو پسند ہی نہیں کرتا ہے۔ ان اللہ لا يحب المختال الفخور، ایک ہے فخر سے کر رہے ہیں اور بہت بڑے بڑے خیالات والے جو ہیں اور فخر کرنے والے جو ہیں، فخر بھی زیادہ حد سے نہیں ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے از خود جو ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کو دکھا رہے تو دیکھو میرے پاس کیا کیا ہے اور ابراہیم کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کا مطلب اس کو تکلیف دے رہے ہیں ہاں تو اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت دیں اور آپ کو بھی ہدایت دے دیں، اور انشاءاللہ آگے مجلس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دیا اور زندہ ہوئیں گے تو پتہ پڑ جائے ان اللہ يحب من الامور، کون سے کون کام ہیں جن میں سے ہمیں اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، جو دنیا کے اعمال ہیں ان کو پسند کرتے ہیں، ومن الاسباب الموجبہ لمحبت اللہ، کون سے اسباب ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے پیدا ہوتی ہے، من الاسباب الموجبہ، یہ سارا انشاءاللہ اسباب الموجبہ کون سے ہیں، یہ سارے اسباب سبب ہے نا، ہر چیز کا سبب ہوتے ہیں، جس سبب کے ذریعے متسبب تو اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن سبب ہونا چاہیے، وہ سبب آپ بنائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو وہ عمل نصیب کرے گا، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی پسند کر لے۔ یہ سارے کچھ صفحے ہیں اس بات میں، تو انشاءاللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ بہت دیر کر کے آتے ہیں، کیا کریں اور کچھ ذرا اگر آپ کو سننے کا ارادہ زیادہ ہے مزید کچھ پہلے آنا، 2 بجے سے 2:30 بجے تک آیا، اب یہ 1 گھنٹہ ہو گیا الحمدللہ تقریباً، لیکن اگر پہلے آئیں گے پہلے فارغ ہو جائیں گے، پھر آپ کی مرضی آئیں گے تو اہلا و سہلا، جزاکم اللہ خیر۔ یہ مجلس ہے اسلامی مجلس اور اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اور یہ مسائل میں فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، پتہ پڑا کچھ یا نہیں پڑا، ہاں غلط باتیں بتائیں نہیں یا صحیح ہے، یہ باتیں انشاءاللہ صحیح ہوگا، قرآن شریف میں سے ہے، تو اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت دے اور علم نصیب کر لے اور جنت الفردوس والوں میں سے بنا لیں۔ جزاک اللہ، شکر۔